کے پروگرام میں کراچی کے تبلچی میراثی اور اس سیاسی نجومی پر بات کیے بغیر نہیں رہوں گا جنہوں نے اخلاقیات کی تمام حدیں جو ہے وہ کراس کر دی ہیں۔ آئے دن جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا پر بیٹھ کر پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے زخموں پر نمک چھڑکتا ہے اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ جمہوریت کی تذلیل کرتا ہے، اس کا تمسخر اڑاتا ہے اور جمہوریت کو جو ہے وہ اپنے قدموں کی ٹھوک کر ظاہر کرتا ہے۔ ان کی اس قسم کی بیہودہ باتیں سن کر تو بعض اوقات مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ وہی جوتا اس کے منہ پر دے ماروں، اسی جوتے سے اس کا چہرہ سرخ کر دوں جو جوتا جو ہے وہ اٹھا کر مین اسٹریم میڈیا کے اسٹوڈیو پر لایا تھا اور اسے دکھا کر جو ہے پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے جمہوریت کو، پاکستان کے سیاستدانوں کو جو ہے وہ چڑھا رہا تھا کہ یہ تمام کے تمام سیاستدان جو ہے وہ اس جوتے کی نوک پر ہیں اور اسی جوتے کی وہ اپنی زبانوں سے پالش کرتے ہیں، مالش کرتے ہیں۔ یہ اس قسم کا جو ہے وہ تاثر جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا پر آئے دن جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اب مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، اندر کی خبریں لاتے ہیں باہر اور اسے پھر اپنی پیشن گوئی کے طور پر جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا پر بیٹھ کر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کا حیرت کی بات ہے کہ اتنے منجے ہوئے صحافی، اینکر پرسن بھی ان کی اس بکواسیات کو اس طریقے سے ہاتھ باندھ کر ٹکٹکی باندھتے ہوئے جو ہے وہ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ جیسا کہ کوئی بہت ہی بڑا بزرگ ہو، کوئی بہت ہی بڑا جو ہے پہنچا ہوا شخص ہو، یعنی ان پر نعوذ باللہ کوئی اوپر سے جو ہے کچھ بہت ہی اہم معلومات جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے ٹکٹکی باندھ کر جو ہے وہ اسے سنتے ہیں اور وہی بات کو وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی یہ مجبوری کہیں، ہم اس کو کمزوری کہیں کہ انہیں بیٹھے بیٹھائے خبر ملتی ہے، لیکن اس قسم کے کرداروں کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے پرموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں اتنی زیادہ تکریم، انہیں اتنی زیادہ عزت، انہیں اتنا زیادہ اہمیت دینے کی قطعی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کے کرداروں کا تو سوشل بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی لوگ جو ہے جمہوریت کے سینے میں جو ہے وہ چھرا گھونپنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کا تو بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے اینکر پرسن جو ہے وہ انہیں بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، انہیں اپنے شو میں بلاتے ہیں اور دوسرے شرکاء کے مقابلے میں ان کی بات زیادہ سنی جاتی ہے، انہیں زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے، ان کی بکواسیات پر جو ہے وہ اپنی مہر لگا کر جو ہے وہ اسے ایک طریقے سے انڈوس کر دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ یہ اوپر سے کوئی چیز نازل ہوئی اور یہ بیان کر رہے ہیں۔ اس قسم کا تاثر جو ہے یہ بڑے بڑے اینکر پرسن دیتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ کل تک وہ کس جماعت میں تھے۔ فستی بٹیرے ہیں، جہاں فصل ہوتی ہے وہاں کھانے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی کہتے ہیں نا جہاں دیکھی تری وہاں بچھا دی دری۔ ان پر تو یہ کہاوت صادق آتی ہے۔ ہمارے ایک دوست کے بہت ہی قریبی رشتہ دار ہے، ورنہ میں ان کا نام لینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ یہ وہ میر جعفر ہیں کہ جہاں پر انہیں کھانے کو ملتا ہے انہی کا گلا گھونٹنے سے، انہی میں جو چھرا گھونپنے سے یہ پھر گریز نہیں کرتے۔ آج یہ جن کے ساتھ ہیں، جن لوگوں نے ان کے گلے میں پٹھا باندھ رکھا ہے، جن کے لیے اب اس وقت دم ہلا رہے ہیں، کل ان سے زیادہ طاقتور کوئی لوگ آ جائیں گے تو یہ ان کو جوائن کر لیں گے، وہاں فصل کھانے چلے جائیں گے، پھر ان کے خلاف بھی وہی کریں گے جو آج یہ ان کے کہنے پر دوسروں کے خلاف کرتے ہیں۔ انہیں جو ہے کم از کم ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ کس کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے اعلی کار کے طور پر جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو بھونپو انہوں نے بنا دیا ہے اپنا کہ ان کا تبلچی بن چکا ہے، یہ جو ان کا ڈول پیٹ رہے، کل ان کا بھی ڈول پیٹے گا کوئی اور طاقتور نے اگر ان پر ہاتھ رکھ دیا تو۔ یہ تو ان کا پرانا صاحب کا ریکارڈ یہی سب کچھ ہے۔ کل تک تو یہ ڈی آئی جیز کی پوسٹنگ کروانے کے لیے یہاں وہاں منتیں ترلے کر رہے تھے، پیسے لے رہے تھے، دلالیاں کر رہے تھے، اور آج جو ہے یہ پاکستان کی سیاست کے جو ہے سیاہ سفید کے مالک بن چکے ہیں۔ یعنی خود موصوف میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے حلقے سے کونسلر کا الیکشن لڑ سکیں، اتنی ان کی سخت نہیں ہے، اتنی ان کی اہمیت نہیں ہے، اتنی ان کی قبولیت یا مقبولیت نہیں ہے عوام میں کہ انہیں کونسلر بنا سکے۔ وہ ایم پی اے کیا بنیں گے، سینیٹر کیا بنیں گے، لیکن پاکستان کی سیاست کا سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے سینیٹرشپ جو ہے وہ 2، 5، 10 کروڑ میں بک جاتی ہے۔ آپ کے پاس 10 کروڑ ہے تو آپ بھی سینیٹر بن سکتے ہیں۔
آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں تو آپ بھی ایم پی اے بن سکتے ہیں. کون جیت کے آتا ہے؟ کون سے انتخابات، کون سے جمہوریت، کیا ہے یہاں پر؟ کچھ بھی نہیں. یہاں پر جسے پیا چاہے وہی سواگن. سب کو پتہ ہے کہ 8 فروری 2024 میں کون جیتا تھا، کون ہارا ہے، اور کون ہارے ہوئے کی کس طریقے سے جو ہے وہ فارم 47 کے تحت جو پھر کس طریقے سے جو ہے وہ انہیں اقتدار ملا. یہ سب کو پتہ ہے. موصوف بھی انہی میں ایک شامل ہیں جو اس وقت سیاسی پنڈت بن چکے ہیں، سیاسی نجومی بن چکے ہیں. اس سے پہلے بھی جو ہے شیخ رشید بھی سیاسی نجومی تھے، سندھ میں بھی ایک سیاسی نجومی پیدا ہو گئے تھے منظور حسین. تو یہ بھی ایک نئے سیاسی نجومی پیدا ہو گئے. لیکن ان کی جو تکریم، ان کی جو عزت کی جاتی ہے سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ خود مین اسٹریم میڈیا پر، اس پر مجھے دکھ ہوتا ہے، سوائے افسوس کہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. اور اس قسم کے سیاسی کرداروں کے سیاست میں آنے سے میں پاکستان کی سیاست پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے بغیر بھی نہیں رہ سکتا. میرے حساب سے تو پاکستان کی سیاست کی مکمل طور پر موت ہو چکی ہے. اب اسے دفنانے کی ضرورت ہے. موصوف نے جو بھی کچھ کہا یقیناً وہ آگے ہونے جا رہا ہے. اتنی زیادہ ان کی اطلاعات کو اہمیت کہیں اور ملے یا نہ ملے، لیکن خود سیاسی حلقوں میں بہت زیادہ ان کی اطلاعات، ان کی پیشن گوئیوں کو اہمیت دی جاتی ہے کہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان جو ہے وہ انہیں قطب نما کے طور پر دیکھتے ہیں، اور اپنے سیاسی سفر کا جو ہے وہ منزل کا جو ہے وہ اپنا راستہ تبدیل کر دیتے ہیں کہ ابھی ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے. یعنی ان کی پیشن گوئی کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ پٹھا جن لوگوں نے ان کے گلے میں ڈالا ہے انہی کے یہ دم ہلاتے ہیں اور انہی کی معلومات کو یہ باہر لاتے ہیں. ناظرین، یہ تھا اس وقت کا ہمارا غیر سیاسی پروگرام. کیسا لگا؟ کسی کو اگر ہماری اس تبلچی، میراثی اور سیاسی نجومی سے متعلق جو اطلاعات میں نے آپ تک شیئر کیے، کسی کو کوئی اعتراض ہو کہ میں نے جو ہے کوئی اخلاقیات سے گری ہوئی بات کی، ایک معزز تاجر کے بارے میں مجھے اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، تو اگر آپ جو چاہتے ہیں کہ میں اس قسم کا پروگرام کروں، کچھ آپ کے پاس اس سیاسی نجومی کی حقیقت سے متعلق کچھ اطلاعات ہیں تو ہمیں بتائیں، ہم سے شیئر کریں. ہم آپ کا نام ظاہر نہیں کریں گے اور اسے اپنے پروگرام میں اسی طریقے سے شامل کر دیں گے. اس طریقے سے آپ مجھے اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی اطلاعات بھی آپ میری آواز میں سن سکیں گے. اگر آپ ہم سے رابطہ کریں اور ہمیں اطلاع دیں، ہم اس کی تصدیق کریں گے. صحیح ہوگی تو ہم اسے اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین، یہ تھا ہمارا اس وقت کا پروگرام. کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.